ناظرین، تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، سب سے پہلے جانیں گے کہ حراست کے دوران آپ کے ساتھ کیا سلوک رہا؟ حراست کے دوران جیسا قیدیوں سے سلوک ہوتا ہے ویسے ہی رہا، اور ٹھنڈی جگہوں کے اوپر اور بغیر کسی سہولت کے بند رکھے حوالات میں اور اس طرح۔ کیا آپ کے ساتھ وہ والا تشدد ہوا ہے جو شہباز گل اور اعظم سواتی کے نہیں، فزیکل تشدد نہیں کیا۔ ساتھ؟ اوور آل اس گرفتاری کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں، کون ہے؟ ابھی سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ کون ہے اور کیوں کی اور پوچھنا کیا تھا، کیونکہ مجھ سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی 5 دن کیس کے اوپر۔ بیچارے آئیو کو پتہ ہی نہیں تھا ایف آئی آر کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی نئی جو نگراں حکومت ہے وہ ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ یہ سارے تو مجھے میسج دے رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، پتہ نہیں اب۔ زرداری صاحب کے حوالے سے بات کروں گا۔ عمران خان صاحب نے جو ڈائریکٹلی الزام لگایا زرداری صاحب پہ، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے تو پیپلز پارٹی میں کام کیا ہوا ہے، کہ زرداری صاحب کسی بھی طریقے سے اس میں انوالو؟ دیکھیں، مجھے ابھی تک اس کی تفصیلات نہیں پتہ، میں نے دیکھنا ہے ابھی کہ اس کی کیا ہمارے پاس ایویڈنس ہے، کیسے ہے، اس پہ پھر بات کر سکتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈائریکٹلی حملے میں۔ عمران خان ایسے تو نہیں بات کریں گے، ظاہر ہے ان کے پاس ہوگی انفارمیشن، ہوگی بات چیت ہوگی۔ ویسے سر، سیاسی رہنما ایسی چیزوں میں ہو سکتے ہیں کسی دوسرے سیاسی رہنما پہ حملہ کرا دیں ایسے؟ عمران خان پہ ابھی حملہ ہوا، زرداری صاحب انوالو ہو سکتے ہیں اس میں؟ اب یہ عمران خان نے بات کی ہے تو ظاہر ہے اس پہ تحقیقات تو ہونی چاہیے۔ عمران خان کی بات پہ تو تحقیقات ہی نہیں ہو رہی۔ سر، طالبان کے حوالے سے آپ کا ایک موقف رہا ہے، اور طالبان کے حوالے سے آپ جب ٹاک شوز میں بات کرتے تھے تو آپ کہتے تھے انہیں کچلا جانا چاہیے۔ جو ان کی حمایت کرتا تھا، فرید پراچا کا بڑا مشہور ہے، انہیں آپ کہتے تھے کہ طالبان کے رہنما ہیں، اسپوکس پرسن ہیں۔ آج آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمیں طالبان کے ساتھ جو ہے نیگوسیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان حکومت میں نہیں تھے وہاں پہ، اب افغانستان میں طالبان حکومت میں ہیں۔ اگر ہمارے ان سے تعلقات نہیں ہوں گے تو یہاں کے جو گروپس ہیں ان کو ہم کیسے، ہم افغانستان میں جا کے حملہ کریں گے؟ کیا ہماری کیپیسٹی ہے یہ کرنے کی؟ جب تک آپ کے افغان طالبان اس اسٹریٹجی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ بہت جو جنگ ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، بہت پیچیدہ ہو جائے گی، اور اس کا ایک جو طاقت کا استعمال ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا، سارا اسٹریٹجی طاقت پہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ رشید صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، ان کی گرفتاری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شراب کا مقدمہ ان پہ بنایا گیا ہے۔ کس قدر، مطلب مجھے آئیو جو تھا میرا، اس نے مجھے کہا دیکھیں نا، میں نے آپ کے اوپر شراب اور وہ بھی نہیں ڈالی، پسٹل بھی نہیں ڈالی۔ تو شیخ صاحب، یہ تو مذاق ہے جو ہو رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ جو کرا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر حکومت میں ہی رہنا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بڑا انفارچونیٹ۔ سر، افغانستان کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں کچھ افراد کی پالیسی تھی جو جس کی وجہ سے یہ افغان طالبان آئے، اور پھر وہ افراد آپ کی حکومت کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے تھے؟ کوئی افراد کی پالیسی نہیں تھی، اداروں کی پالیسی تھی۔ جنرل فیاض حمید کی پالیسی نہیں تھی؟ نہیں، یہ تھوڑا سارا سوچ سمجھ کے تھا۔ اس پہ مسلسل پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے، مسلسل نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے، فارن آفس کا اس میں انپٹ تھا، تمام اداروں کا انپٹ تھا، کسی انڈیویجول کی۔ دیٹ مین کہ آپ پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کلا کما نہیں کیا گیا۔ انٹیریئر کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو وقت ملا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کا، وہ آپ کے دور میں ملا؟ ان کو وقت ملا ہے، یہ 9 مہینے میں جو یہ انہوں نے ساری ہماری پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، اور جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ایک دوہرا چل رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے فائٹرز کو علیحدہ کریں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ہم کوئی ان کی طرف کوئی سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں۔ انہوں نے وہ فائٹرز کو اور سیٹلمنٹ دونوں کو مکس کر دیا، اینڈ وی آر ناؤ ان اے ٹوٹل میس۔ عمران خان کی گرفتاری از ریٹن آن دا وال رائٹ ناؤ، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان نے کون سا اندر جا کے چھوٹا ہو جانا؟ وقت ہی پڑے، اور وقت پڑے گا، عمران خان کو کریں گے اور بڑا ہوگا۔ آخری سوال کروں گا نئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج مداخلت کے لیے صدر عارف الوی کو کہا ہے کہ نوٹس لیں۔ کس حد تک مداخلت؟ نہیں، یہ تو گورنر خیبر پختونخوا نے لکھا ہے، گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ ایجنسیاں فیصلہ کریں گے الیکشن کا، عمران خان نے تو اس پہ الیکشن لکھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک جو الزام لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے طالبان کو ٹائم دیا اور طالبان نے ری آرگنائز کیا اپنے آپ کو، اور پھر جو ہے وہ دہشت گردی رائٹ ناؤ تحریک انصاف کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل ہی، اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے اس کو افغانستان میں جو تاریخ اور سیاسی پس منظر ہے اس کا بالکل علم نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکن فورسز جو تھیں وہ وہاں سے نکلیں اور اس کے بعد طالبان نے ٹیک اوور کیا،
اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. کچھ طالبان واپس آئے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پراپر فالو اپ کیا جائے, ان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے پلاننگ کی جائے اور پراپر انٹیلیجنس آپریشنس کیے جائیں تو اس دہشت گردی پہ قابو آ سکتا ہے. آج $2 پھر بڑھ گیا ہے. اکانومی کی جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہے, یہ 9 مہینوں میں اکانومی کہاں تک پہنچ گئی ہے, آگے کیا دیکھ رہے ہیں حالات؟ جس طرح یہ جا رہے ہیں آگے بھی حالات ٹھیک نہیں, ایون ود IMF حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ بہت بہتر حالات نہیں ہوں گے, کیونکہ IMF تو صرف آپ کو ایک ٹیمپرری کیش انجیکشن دیتا ہے. جو لانگ ٹرم ریفارم ہے اور جو لانگ ٹرم آپ کی فائنینشیل سسٹینیبلٹی ہے, اسپیشلی آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی, اس کا بندوبست تو آپ نے خود کرنا ہے, اور وہ ان سے تو نہیں ہوئے گا یہ جو ٹیم ابھی بیٹھی ہوئی ہے. سر آخری سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو اپنے اکنامک انڈیکیٹرز بتاتے ہیں, اس میں ایک انڈیکیٹر جو آپ لوگ نہیں بتاتے عوام کو, وہ قرضوں کا. آپ کی جانب سے جو قرضے لیے گئے ہیں ان کو کس طرح سے جسٹیفائڈ کریں گے؟ اگر قرضہ زیادہ لے کے عوام کو ریلیف دے دیا تو الٹیمیٹلی ملک کو نقصان ہی ہوگا. نہیں, ہمارے دور میں تو آخری 2 سالوں میں ڈیٹ ٹو GDP ریشیو نیچے آ رہا تھا باقاعدہ, اور ڈکلائن کر رہا تھا, اور جتنا انہوں نے 9 مہینے میں قرضہ لے لیا, اگر آپ اس کی ڈیلی رفتار دیکھیں تو ہم سے میرا خیال ہے کہ 10 گنا زیادہ ہے جتنا انہوں نے 9 مہینے میں قرضہ لے لیا ہے پر ڈے کے رفتار سے. اگر آپ دیکھیں تو ریٹ آف ڈیٹ ایکیومولیشن تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے PDM کے دور میں, ہمارے دور میں تو بہت کم تھی اس سے, اور ڈیٹ ٹو GDP ریشیو بھی کم جا رہا تھا. ایبسولوٹ ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں گے تب بھی ان کی ریٹ آف ڈیٹ ایکیومولیشن زیادہ ہے ہم سے, اور اگر آپ ایز اے پرسنٹیج یعنی ریشیو دیکھیں گے ایز اے ڈیٹ ٹو GDP تب بھی PDM کے 9 مہینے. تو ابھی 9 مہینوں کی بات ہے نا, اگر مسلم لیگ نون کے پرانے 5 سال کے دور سے کمپیئر کریں تو کس کا قرضہ زیادہ ہے؟ PTI کے 4 سالہ دور کا زیادہ ہے یا مسلم لیگ نون کے 5 نہیں, سالہ؟ مسلم لیگ نون کا ڈیٹ ٹو GDP کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا زیادہ ہے, کیونکہ دیکھیں ایک انفلیشن کا بھی تو آپ نے رکھنا ہوتا ہے نا انڈیکیٹر, کہ انفلیشن کی وجہ سے بھی جو قرضے بڑھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیٹ ٹو GDP پہ امپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایبسولوٹ ٹرمز میں ظاہر ہے اگر آپ 1970 یا 80 کا بدترین وقت دیکھیں گے یا 90 کا, تو ایبسولوٹ ٹرمز میں, کیونکہ اس وقت روپے کی ویلیو کم تھی, 1000 ارب بہت زیادہ ہوتا تھا, آج وہی 1000 ارب 10,000 ارب کے برابر ہو گیا. تو اس طرح نہیں آپ کمپیئر کرتے, آپ ایز اے ڈیٹ ٹو GDP کمپیئر کرتے ہیں اور ڈیٹ ایکیومولیشن کا ریٹ دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے, بات کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے ڈیٹ ٹو GDP جو ہے اس ریشو میں دیکھا جائے تو تحریک انصاف نے جو قرضے لیے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے یہ ضابطے